اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلوات بھیجتے ہیں. میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کل کے مجلس میں عزاداری کی اہمیت کے سلسلے میں میں نے زیادہ زور دیا، اور میں چاہتا تھا کہ آج انشاءاللہ آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ پڑھا جائے، انشاءاللہ کچھ پڑھا جائے گا. لیکن کل ہی میں نے اشتہار دیکھا کہ ہمارا ایک اردو اخبار ہے، اس میں فرسٹ پیج کے اوپر فل پیج کا اشتہار جس میں سال نو کی مبارکباد. یقیناً یہ مبارکباد دینے والے کا کوئی نہ کوئی رشتہ یزید سے ضرور مل رہا ہے، کیونکہ محرم کی مبارکباد کوئی رسول اللہ کا ماننے والا نہیں دے سکتا. کوئی رسول اللہ کا چاہنے والا جو ہے وہ محرم کی مبارکباد نہیں دے سکتا. یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی رشتہ قاتلان امام حسین سے اور یزید سے ضرور مل رہا ہے. انشاءاللہ ان تمام مبارکباد دینے والوں کا وہی حشر ہوگا جو یزید اور یزیدیوں. نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے گالی ہے یہ، اور اس کے لیے میں ثبوت پیش کروں گا. محمود احمد عباسی جس نے خلافت معاویہ اور یزید لکھی، اور یزید کو پورا اس نے صحیح ثابت کیا، بالکل حق پر تھا یزید، بالکل سچائی پر تھا یزید. محمود احمد عباسی اس نے کتاب لکھی اور یزید کو حق پر ثابت کیا، معذلہ امام حسین کو اس نے غلطی پر ثابت کیا. ایک صاحب پہنچے اسی محمود احمد عباسی کے پاس اور کہا کہ بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھی ہے، بہت اچھا آپ نے حق کو ثابت کر دیا ہے، میری دعا ہے کہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو. بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھ دی، بڑے حق کو ثابت کر دیا آپ نے، میری دعا ہے کہ آپ کا حشر وہی ہو جو یزید کا ہو، جہاں یزید ہو وہیں آپ ہوں. وہ کہتے بگڑ گیا ہو، گھر سے نکال دیا، نکلو یہاں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھ رہے تھے مگر عقیدہ نہیں تھا. ایک سلوات بھیجے ورنہ یہ اتنا لمبا چوڑا اشتہار 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے ہوں گے، یقیناً سعودی عرب سے مل رہے ہیں پیسے. اس سلسلے میں یہ سعودی عرب سے پیسے ملتے ہیں اس طرح سے کہ تم اس طرح سے یہ امام حسین کی عزا کی اہمیت کو گھٹاؤ، عزا کی اہمیت کو کم کرو، کیونکہ ہر ظالم عزا امام حسین سے ڈرتا ہے. ہر ظالم عزا امام حسین سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ یہی عزا امام حسین ہے جو مظلوموں کو ظالم کے خلاف ٹکرانے کی ہمت دیتی ہے. لہذا ہر ظالم حکومت جو ہے وہ عزا امام حسین سے خوف زدہ رہتی ہے. لہذا اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ عزا امام حسین میں کمی ہو جائے، امام حسین کی عزا میں جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن ایک عزا حسین کا ایک مزاج ہے جس کو دشمنان عزا نہیں سمجھ پا رہے ہیں. عزا امام حسین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا اتنی زیادہ یہ ابھرے گی، اتنی زیادہ یہ پھیلے گی، اتنی زیادہ اس میں وسعت ہوگی. میں نے کبھی مثال دی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اسپرنگ کو جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، جتنا زیادہ دباؤ گے ادھر ہاتھ ہٹا اتنا ہی زیادہ اسپرنگ میں اونچی اچھلے گی.
بس یہی خصوصیت عزا امام حسین کی ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی یہ بلند ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس میں وسعت ہوگی، اتنا ہی زیادہ یہ پھیلے گی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ اتنا ہی زیادہ خصوصیت ہے عزاداری کی، عزاداری کی خصوصیت ہے کہ یہ جتنا اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اس میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس میں ترقی ہوگی۔ زمانہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، حکومت مخالف، دولت مند مخالف، صاحبان اقتدار مخالف، 1400 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہوگی؟ ارے عزاداری ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، مگر عزا میں اضافہ ہوتا رہا، عزا بڑھتی رہی۔ جن علاقوں میں پچھلے سال عزا نہیں تھی، اس سال عزا بڑھ گئی، اور جن علاقوں میں اس سال عزاداری نہیں ہے، اگلے سال وہاں بھی بڑھ جائے گی، وہاں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ شروع میں جب یہاں کے اوپر جلوسوں پر پابندی لگی تھی تو میں نے یہ جملے کہے تھے، آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کے جملے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو دہرانا چاہتا ہوں۔ جس زمانے میں پابندی لگی تھی اور ہم لوگ گرفتاریاں دیتے تھے، آصفی امام باڑے سے گرفتاریاں ہوتی تھیں، اور وہاں کے اوپر تمام عزادار جاتے تھے، بہت سے جیل بھی چلے جاتے تھے، بہت سے جو تھے وہ پولیس لائن جاتے تھے۔ تو اس کے بعد اس وقت میں نے جملے کہے تھے کہ عزاداری کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا روکنے کی کوشش ہوگی اتنا ہی یہ پھیلے گی، اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی جو آج میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں آپ حضرات بچوں جوانوں کے سامنے، کیونکہ اس زمانے میں آج جو 20 برس کا جوان ہے اس وقت 1 برس کا ہوگا، لہذا کمو اس تک بات پہنچنا چاہیے۔ جو میں نے اس زمانے میں بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ گومتی دریا بہہ رہا ہے یہاں کے اوپر، یہ گومتی بہہ رہا ہے، بڑے سکون سے اپنے کناروں کی حدوں میں بہہ رہا ہے، بڑے اطمینان سے بہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اسی دریا کے اوپر آپ باندھ دیجئے، اسی دریا کے اوپر آپ باندھ دیجئے تو اب نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ بڑے سکون سے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہہ رہا ہے، لیکن ادھر آپ نے باندھا، اب رزلٹ کیا ہوگا؟ دریا ابلے گا، دریا ابلے گا، پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا، اور پہلے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہہ رہا تھا، ادھر روکنے کی کوشش کی، ادھر وہی دریا سیلاب بن جائے گا، وہی دریا سیلاب بن جائے گا، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اگر روکنے کی کوشش ہوئی تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا عزاداری بھی اس کی حیثیت بھی ایسی ہے کہ اگر روکنے کی کوشش نہ کرو گے تو پرسکون انداز سے اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا یہ دریا۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری، علیہ سلام۔ پرسکون انداز میں اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا، لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو عزاداری کے دریا ابل پڑے گا، اور جہاں جہاں عزاداری نہیں ہوتی ہے وہاں بھی ماتم ہونے لگے گا، وہاں بھی عزاداری ہونے لگے گی۔ ارے کس نے سوچا تھا کہ پولیس لائن میں ماتم ہوگا؟ کس نے سوچا تھا کہ ڈی ایم کے بنگلے میں ماتم ہوگا؟ کس نے کبھی تصور کیا تھا کہ جیل کے اندر ماتم ہوگا؟ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کچہریوں کے اندر ماتم ہوگا۔ روکنے کی کوشش کی تو دریا ابل پڑا، اور جہاں جہاں ماتم نہیں ہوتا تھا وہاں بھی ماتم ہونے لگا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔
چھوٹی چھوٹی مجلسیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ نہ سمجھیے کہ غفران آپ کی مجلس کی بڑی اہمیت ہے یا کسی اور لکھنؤ کی بڑی مجلس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں بھی بڑی اہمیت ہے. چاہے اس میں 10 آدمی کیوں نہ ہوں، چاہے اس میں 15 آدمی کیوں نہ ہوں، چاہے اس میں 5 آدمی کیوں نہ ہوں، مگر مجلس منعقد ہونا چاہیے. بہت توجہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید پہلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت صاحبان ذوق میرے سامنے ہیں جو بات میں پیش کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی مجلسوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان مجلسوں کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. کیسے؟ مثال آپ کے سامنے پیش کروں. جس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے مجمع کے لیے، صاحب ذوق مجمع کے لیے جملے ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وہ فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو تقریباً 10,000 کے قریب لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ، 10,000 کے قریب لشکر تھا. لیکن کچھ انتظام ایسا کیا تھا رسول اللہ نے، وہ پورا واقعہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا. کہیے تو پیش کر دوں، صلوات بھیج دیں محمد کو. جب مدینے سے رسول اللہ نکلے ہیں تو پوری کوشش تھی کہ مکے والوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ کتنا لشکر ہے، کتنا لشکر ہے. ایک منافق نے، باغیہ تذکرہ ایک دم سے ذہن میں آیا ہے لہذا پڑھ دوں، کہ ایک منافق نے اپنی ایک کنیز کو پورا کچا چٹھا لکھ کر کے اتنا لشکر ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنے یہ ہے فلاں فلاں، پوری ڈیٹیل لکھ کر اس نے اپنی، اس نے کوئی مر جائے گا تو پکڑ جائے گا، لہذا اس نے اپنی کنیز کو دیا کہ جاؤ اور مکے میں جا کر یہ پورا ڈیٹیل جو ہے، یہ مخبر آج ہی کے زمانے میں نہیں ہوتے، وہ زمانے میں ہر زمانے میں مخبر رہے ہیں. اس نے پوری مخبری کی اور اس کے بعد سارا اس نے کچا چٹھا لکھ کر بھیجا. وہ کنیز چلی، وہ کنیز چلی. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما، مسجد میں تشریف فرما ہے. جبریل نازل ہوئے، جبریل نازل ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، فلاں منافق کی فلاں کنیز، پورے جتنے بھی یہاں کی ڈیٹیل و تفصیل ہے وہ لے جا رہی ہے اور فلاں مقام پر وہ پہنچ چکی ہے. لہذا آپ کسی اپنے صحابی کو بھیجئے کہ اس کو جا کر روکے اور اس سے وہ خط واپس لے لے جو اس کے پاس ہے، کیونکہ اگر وہ خط پہنچ گیا تو اسی حساب سے مکے والے تیاری کر لیں گے اور پھر آپ کو حملہ کرنے میں دقت پیش آ جائے گی، فتح کرنے میں دقت پیش آ جائے گی. ظاہر جب دشمن ہوشیار ہو جائے گا تو اسی حساب سے اپنے دفاع کا سامان کرے گا. تو فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے، اپنے کسی صحابی کو آپ بھیج دیں. رسول اللہ نے ایک بزرگ صحابی کو بھیجا، وہ گئے وہاں پر. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی ہمیشہ پالیسی یہی رہی ہے کہ پہلے دوسروں کو بھیجتے تھے تاکہ یہ الزام نہ آئے کہ ہر کام علی ہی سے لیتے ہیں، ہم سے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں لیتے. لہذا ایک صحابی کو بھیجا انہیں نے کہ جائیے، ابھی جبریل، بہت توجہ رہے، ابھی جبریل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ فلاں منافق کی فلاں کنیز جو ہے وہ پوری تفصیلات یہاں کی لے کر چل چکی ہے اور فلاں مقام پر وہ پہنچ چکی، جائیے روکیے اور اس سے خط لے لیجیے. یہ پہنچے، اس کنیز کو کہا کہ بھائی خط وہ دے دو. اس نے قسمیں کھانا شروع کی، اس کی قسم، اس کی قسم، یہاں کی قسم، وہاں کی قسم، ایسا پوری قسمیں کھائیں. اتنی قسمیں کھائیں کہ ان کو یقین آ گیا کہ اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں. اب تاریخ میں تو یہ نہیں کون سی قسمیں کھائیں اس نے، لیکن ہو سکتا ہے کہا ہو کہ آپ کی بزرگی کی قسم. اب یہ واپس آ گئے کہ اللہ کے رسول، اس کے پاس کوئی خط وط موجود نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، جبکہ رسول فرما چکے کہ ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے، ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے. مگر یہ صحابی واپس آ گئے کہ وہ اتنی قسمیں کھا رہی ہے اللہ کے رسول، اور اتنی جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتی وہ، مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے. تو لہذا اس کے پاس کوئی خط وغیرہ موجود نہیں. رسول نے پھر دوسرے صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ جا کر لے کر آئیے. اب وہ پہنچے، اس نے اسی طرح سے قسمیں کھانا شروع کی اور ایسی سخت قسمیں اس نے کھائیں کہ ان کو بھی یقین آ گیا اور یہ بھی واپس آ گئے بغیر خط لیے ہوئے. اب کیا قسمیں کھائیں یہ تو نہیں معلوم، مگر ہو سکتا ہے کہا کہ آپ کے طول قد کی قسم، میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ واپس آ گئے
اور اس کے بعد اللہ کے رسول لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی اور بھیجے گئے، پھر ایک اور بھیجے گئے، ان کے وہ بھی جب پہنچے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ تو بہت ہی ہوشیار تھی، بہت ہی چالاک عورت تھی، وہ اس نے اسی طرح سے قسمیں کھانا شروع کی، یہ بھی دھوکہ کھا گئے، ان قسموں سے واپس آ گئے۔ اب یہاں بھی تاریخ میں موجود نہیں کہ کیا قسمیں کھائیں، لیکن ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں شاید اس نے قسم کھائی ہو کہ آپ کی دولتوں کی قسم، آپ کے خزانوں کی قسم، میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ بھی واپس آ گئے۔ اب جبریل کہہ رہے کہ خط ہے اور یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے، توجہ ہے۔ اب آخر میں وہ جو رسول کا انداز کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جائے، اب مولا علی اٹھے، یا علی اجازت ہے میں جاؤں؟ کہا اے علی جا کر تمہیں خط لے کر آنا ہے، اس کے پاس خط موجود ہے، ارے توجہ رہے، اس کے پاس خط موجود ہے۔ اب جیسے ہی مولا علی اس کے سامنے پہنچے اور اس کو روکا، کیونکہ وہ پیدل جا رہی تھی، ظاہر ہے کہ سب لوگ گھوڑوں پر جا رہے تھے، لہٰذا وہ راستے میں اس کو پکڑ لیتے تھے، تو اس کو روکا، اس نے قسمیں کھانا شروع کری اسی طرح سے جس طرح سب کے سامنے، اے علی آپ کی بہادری کی قسم، آپ کی شجاعت کی قسم، آپ کی فضیلتوں کی قسم، تمام قسمیں اس نے کھائیں۔ جب اس نے قسمیں کھانا شروع کی بہت زیادہ، تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا علی نے اپنی ذوالفقار نکالی، تلوار نکالی اور اس کے گردن پر رکھ کر کہا، گردن پر رکھ کر کہا کہ جو خط تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، کیونکہ یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا، یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا۔ علی معرکہ سر کرنے آئے تھے، بغیر سر لیے واپس جانے والے نہیں، یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر، توجہ رہے، یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا۔ جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ علی میرے قسموں پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، میری گردن کٹنے والی ہے، تو مولا نے کیا کہا تھا، یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا۔ اس نے اپنے سر کے بالوں سے جو چھپا ہوا خط تھا وہ نکالا، علی کی خدمت میں پیش کیا۔ اب پتہ چلا علی کیوں کہہ رہے تھے یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا۔ اب خط لے کر رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، سب لوگوں نے پوچھا کہ سب کو اس کی قسموں کو اعتبار آ گیا تھا، آپ کو اس کی قسموں پر اعتبار کیوں نہیں آیا؟ تو مولا کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ میں پوری کائنات کو جھٹلا سکتا ہوں مگر اپنے سچے رسول کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ایک صلوات بھیجے برادر آواز۔ بس اب یہ لشکر چلا رسول اللہ کا وہاں سے، مکے کے قریب جب پہنچے تو شب ہو گئی تھی۔ دیکھیے قاعدہ یہ ہے، جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف سے ہوشیار رہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی شپون تو نہیں مار رہا ہے، لہذا لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤ ڈالتے رسول اللہ، بہت توجہ رہے، اسی سے نتیجہ نکالنا ہے، کسی پڑاؤ کے اوپر، کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤ ڈالتے، مگر رسول نے جو سپہ سالاروں کی اسٹریٹجی تھی عام طور سے اس کے خلاف بالکل کام کیا۔ آپ نے کہا کہ پہاڑ کے نشیب میں جو میدان ہے اس میں پڑاؤ ڈالا جائے گا، یہاں پڑاؤ ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کیا آپ نے کہ سب سے کہا کہ 10-10 کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ، 10-10 کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ۔ تم رات ہو گئی تھی، 10-10 کی تو پورے میدان میں پھیل جاؤ، پورے بہت وسیع میدان تھا، کئی میل لمبا وہ میدان تھا، وہ گھاٹی تھی کئی میل لمبی۔ کہا کہ یہاں سب بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھو اور بیچ میں ایک الاؤ جلا لو، روشنی کا انتظام کر دو، ایک الاؤ جلا لو۔ تو اب 10,000 کا لشکر، اور کہا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، بالکل قریب ایک دوسرے کے نہ بیٹھنا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا۔ تو جب 10-10 کی ٹولیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھیں تو کئی میل تک وہ پھیل گیا لشکر،
کئی میل تک لشکر پھیل گیا، 10 کی ٹولیاں ہیں، 10,000 آدمی ہیں، اور فاصلے پر تھوڑے تھوڑے بیٹھ رہے ہیں، اور ہر ایک الاؤ جلا لے، ہر ایک الاؤ جلا لے۔ تو اب الاؤ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر الاؤ جلتا ہے تو جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی صرف دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو اب جب یہ 10 کی ٹولیوں میں یہ الاؤ جلا کے بیٹھ گئے، تو اب وہاں سے ابو سفیان اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے جو جنگی مشیر تھے ان کے ساتھ پہاڑ کے اوپر آیا، پہاڑ کے اوپر آیا کہ یہ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے، کس طرح سے حملہ کرنا ہے، کس طرح سے محمد کو شکست دینا ہے، اس کے لیے وہ آیا۔ اب جو وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچا تو اس نے دیکھا میلوں تک الاؤ جل رہے ہیں، بہت توجہ رہے، میلوں تک الاؤ جل رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے لاکھوں کا لشکر لے کر محمد آ گئے ہیں، لاکھوں کا لشکر لے کر محمد آ گئے ہیں میلوں تک، کیونکہ اس کو جو الاؤ جل رہا تھا وہ اسی کے ارد گرد لوگ جو تھے اوپر سے نظر آ رہے تھے، ان کے پیچھے کتنے تھے یہ اس کا اندازہ اس کو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ پورا میدان بھرا ہوا ہے لشکر سے، پورا میدان بھرا ہوا ہے۔ ابو سفیان کے جتنے جنگی ساتھی تھے سب نے کہا اے ابو سفیان تم جانو اور تمہارا کام جانے، اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو جا رہے ہیں محمد سے بیعت کرنے، ان لاکھوں کا مقابلہ ہم نہیں کر، جبکہ کل 10,000 تھے، کہ ان لاکھوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کی طاقت نہیں ہے ہم کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، لہذا ہم تو معافی مانگنے جا رہے ہیں، تم جانو تمہاری جنگ جانے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بس اسی طرح سے جس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے الاؤ تھے کہ جس کی وجہ سے دشمن پر اتنا روب پڑ گیا تھا کہ ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہیں کہ جب دشمن سعودی عرب کی بلندی سے دیکھے گا تو ہر گھر میں حسین کا چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا، تو دشمنان اعضا کی ہمت چھوٹ جائے گی کہ اتنے بڑے لشکر حسینی سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک سلوات بھیجے تو لاکھوں کے اشتہار دو تم مگر کوئی فائدہ نہیں، پورے اخباری صفوں کے اشتہارات دے دو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی عزاداری کو کم کرنے کی کوشش کرتے جاؤ گے اتنی عزاداری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، عزاداری بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک سلوات بھیج دیں اور میں نے کہا کہ پچھلے 2-3 سال پہلے میں بات کہی تھی، لیکن کیونکہ بات ہے لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزاداری کو بدعت کہا جاتا ہے، معاذ اللہ بدعت کہا جاتا ہے۔ بھائی عزاداری بدعت ہے، زمانے رسول میں دکھا دیجیے عزاداری، کیونکہ زمانے رسول میں نہیں تھی اس لیے بدعت ہے، زمانے رسالت میں نہیں تھی اس لیے بدعت ہے۔ تو آپ بدعت پہ اتنا زور دے رہے ہیں اور سنت پہ اتنا زور دے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو مبارکباد آپ دے رہے ہیں یہ کب زمانے رسالت میں تھی؟ جو چیز زمانے رسالت میں نہ ہو وہ بدعت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نئے سال کی مبارکباد دینا بھی یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بدعت ہے۔ تو آپ خود بدعت کر رہے ہیں اور دوسروں کو بدعتوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے، نئے سال کی مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد۔ ہم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں تھا، لیکن جب دیکھا اشتہار تو مجھے مجبوری ہو گئی کہ میں آپ کے سامنے یہ چند جملے پیش کروں کہ آپ دیکھیں نئے سال کب سے شروع ہوا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوا ہے۔ اور ہجرت کے کیا معنی ہے؟ ہجرت کے معنی ہے جدائی، ہجرت کے معنی ہے جدائی۔ کس سے جدائی؟ وطن سے جدائی ہو رہی تھی، جہاں رسول پیدا ہوئے تھے، جہاں رسول بڑھے تھے، جہاں پرورش پائی تھی، وہاں سے جدائی ہو رہی تھی۔ تو مجھے جو مبارکباد دیتے ہیں پہلے سال کی اور سنت رسول کی رٹ لگایا کرتے ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اتنا بتا دیں کہ سال کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت سے، سال کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت سے،
مجھے اتنا بتاؤ کہ ہجرت کرتے وقت رسول خوش تھے یا غمگین تھے؟ ہجرت کرتے وقت رسول خوش تھے یا غمگین تھے؟ خوش تھے. بہت جملے میں بہت سوچ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور یہ بات پیغام پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک، دشمنان اہل بیت تک، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلانے کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں جلانے کے لیے دے رہے ہیں. یہ ہمیں جلانے کے لیے تم نہیں دے رہے ہو، اپنے جلنے کا انتظام کر رہے ہو. ایک سلوات بھیجے فرناوا. ہم نہیں جلیں گے اس سے، اپنے جلنے کا انتظام کر رہے ہو تم. جب رسول اللہ دیکھیں گے کہ میرے نواسے کے غم میں کون غمگین تھا اور کون خوشی منا رہا تھا، تو جو قسیم جنت و نار ہے وہ تمہیں کہاں بھیجے گا، اس کو اندازہ تمہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. بہت توجہ رہے. رسول غمگین، اصحاب غمگین، اہل بیت غمگین. تو سال کے پہلے دن رسول نے غم منایا ہے. رسول غمگین تھے، رسول غمگین تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پلٹ کر مکے کو دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ سال کے پہلے دن سیرت رسول اللہ ہے غم منانا. رسول اللہ کی سیرت ہے غم منانا. اور پھر جملے پیش کر دوں جو 2 سال پہلے پیش کیے تھے. رسول کی سیرت ہے غم منانا، رسول کی سیرت ہے سال کے پہلے دن آنسو بہانا، رسول کی سیرت ہے غم منانا. اور صرف سیرت رسول ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ رسول کی سیرت سے زیادہ کسی اور سیرت کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ اور سیرتوں کو اہمیت دیتے ہیں. رسول کی سیرت پیچھے رہ جاتی ہے اور فلاں کی سیرت آگے ہو جاتی ہے، بلکہ قرآن سے بھی بڑھا دیتے ہیں، قرآن سے بھی بڑھا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق نہیں ہو سکتی، اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے دلوائی تھی. تو اس کا مطلب یہ قرآن پیچھے رہ گیا، صحابی آگے ہو گیا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. تو آپ تو ان کو قرآن سے بھی بڑھا دیتے ہیں، آپ تو ان کو رسول سے بھی آگے کر دیتے ہیں. لہذا سیرت رسول چلیے آپ کی نگاہوں میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے تو سن لیجئے کہ جو سب سے بزرگ صحابی ہیں ان کی سیرت کیا تھی. دن پہلا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، غار میں گریہ فرما رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے پہلے دن غم منانا سیرت رسول اللہ بھی ہے، اور آج کے دن آنسو بہانا سیرت صحابہ بھی ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز صبر محمد. ایک سلوات بلند آواز صبر محمد. میں نے کہا کہ مجبوراً یہ جملے دہرانا پڑ رہے ہیں، کیونکہ بار بار جب ایک بدعت دہرائی جائے گی تو سنت کو بھی دہرانا چاہیے بار بار. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. توجہ چاہتا ہوں. ارے صاحب، نوجوانوں کو بہکانے کے لیے جملے کہے جاتے ہیں. ارے صاحب، ہر قوم خوشی منا رہی ہے، ہر قوم سال کے پہلے دن خوشی مناتی ہے، آپ اپنا سال غم سے شروع کرتے ہیں. تو یہ تو اب ان کے جملے ہیں جو دہرا رہا ہوں. یہ تو بتا بڑی منحوسیت ہے کہ سال کا پہلا دن اور آپ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. یہ تو بڑی منحوسیت ہے. یہ تو سال بھر غم منانا پڑے گا، سال بھر آنسو بہانا پڑیں گے، سال بھر جو ہے وہ غم میں گزر جائے گا. لہذا ہماری تو فرمائش آپ سے یہ ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سال کے پہلے دن خوشی منائیے تاکہ پورا سال خوشی میں بسر ہو، پورا سال مسرت میں بسر ہو. چلیے ہم نے آپ کی بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ سال کے پہلے دن خوش ہونا چاہیے تاکہ پورا سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے، پورا سال مسرت میں گزرے. تو میں پوچھتا ہوں اس سلسلے میں آپ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ زندگی کے پہلے دن بھی خوشی منائی جائے، حیات کے شروعات میں بھی خوشی منائی جائے تاکہ پوری زندگی خوش و خرم گزرے.
پوری حیات خوش و خرم گزرے. ارے عجیب بات ہے, جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے, جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے. یہ تو بڑی منحوسیت ہے, توجہ چاہوں گا, یہ تو بڑی منحوسیت ہے. ارے روتا ہوا آ رہا ہے, پوری زندگی روتے ہوئے گزرے گی, پوری زندگی روتے ہوئے گزر جائے گی. لہذا کوشش یہ کرو کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو ہنستا ہوا آئے, کوشش یہ کرو کہ مسکراتا ہوا آئے. لیکن کہیں بھی آپ جا کر دیکھ لیں, اگر بچہ پیدا ہو اگر نہ روئے, اگر نہ روئے تو ڈاکٹر مار کر رلاتے ہیں, نرس مار کر رلاتی ہے. ارے بھائی آپ یہ کیوں رلا رہے ہیں؟ کیا یہ بچہ نہیں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے. لہذا اس کا رونا ضروری ہے, کیونکہ اگر نہ روئے تو مردہ, اگر روئے تو زندہ. اس لیے مار مار کر رلایا جاتا ہے. ارے یہاں نہیں رو رہے ہو, کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مار مار کے رلایا جائے گا. ایک سلوات بھیجتے بڑھ آواز سے بڑھ محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رونا مردے کی علامت ہے اور رونا زندگی کی علامت ہے. ایک سلوات بھیجتے بڑھ محمد والے. بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کے, اب کیا تذکرہ آئی گیا ہے پر, تو انشاءاللہ کل سے اس آیت کریمہ کے ذیل میں بھی, لیکن یہاں پر عرض کر دوں کہ صاحب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں. یہ سوال بھی انتہائی احمقانہ ہے. آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے اور مجمع ساتھ جا رہا ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا مجمع نہیں روتا ہے, پورا مجمع نہیں روتا. جو میتیں آتی ہیں یہاں فرماپ کے امام باڑے میں, آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی میت آئی تھی, تو جتنے میت میں آئے تھے کیا سب رو رہے تھے؟ نہیں, کچھ رو رہے تھے. کل ہی کا واقعہ ہے, کل ہی کا واقعہ ہے. کچھ رو رہے تھے, کچھ ساتھ تھے, خاموش تھے, غمگین تھے, مگر رو نہیں رہے تھے. اب آپ کیا, اب کچھ سوال تو آپ تو کریں گے نہیں کہ یہ رو کیوں نہیں رہے اور وہ کیوں رو رہے ہیں, کیا پوچھیں گے آپ؟ سوال جو نہیں رو رہا ہے کیا آپ اسے پوچھیں بھائی تم کیوں نہیں رو رہے ہو؟ وہ تو رو رہا ہے, تم کیوں نہیں رو رہے ہو؟ سوال نہیں پوچھا جائے گا, کوئی اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے. بہت توجہ رہے, ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے. جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے, اور جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں مگر کوئی مرنے والے سے رشتہ نہیں ہے. ارے توجہ چاہوں گا, آ تو گئے ہیں مگر مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا. لہذا ہے ساتھ میں ہیں مگر رو نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ خون کا رشتہ ہے, کچھ خون کا رشتہ ہے. یہاں پر کوئی نہیں, کسی نے نہیں پوچھا وہاں پر کہ بھئی جو رو رہے ہیں وہ آپ کیوں رو رہے ہیں, جو نہیں رو رہے ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں رو رہے ہیں. سوال کیا کسی نے؟ یا کہیں پر کوئی سوال ہوتا ہے؟ اتنی میتیں جاتی ہیں, کچھ لوگ روتے ہیں, رونے والے کم ہوتے ہیں, نہ رونے والے اکثریت میں ہوتے ہیں. ارے توجہ رہے, ایک لفظ پر توجہ رہے. رونے والے اقلیت میں ہوتے ہیں, نہ رونے والے اکثریت میں ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے جو رو رہے ہیں اس سے کوئی مرنے والے سے رشتہ ہے, اس لیے رو رہے ہیں. اور جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں مگر کوئی رشتہ نہیں ہے. آ گئے ہیں کیونکہ دوستی تھی, محلے میں رہتے تھے, ہمسائے میں رہتے تھے, اس لیے آ گئے ہیں. تو یہاں پر کوئی سوال نہیں ہوتا, کوئی نہیں پوچھتا, مگر ایک مقام پر سوال ہوتا, رونے اور نہ رونے پر. بہت توجہ, بہت توجہ, جملے بچے یاد کر لیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مقام پر سوال ہوتا ہے اور وہ رونے والوں سے نہیں ہوتا ہے, نہ رونے والوں سے ہوتا ہے.
بہت توجہ ہے. باپ کا انتقال ہو جائے, بہت توجہ. میں نے کہا بچے جملے یاد کر لیں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک مقام پر سوال ہوتا ہے, اگر کوئی نہیں رو رہا اس سے, رونے والوں سے نہیں ہوتا ہے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے, باپ کا انتقال ہو جائے, ایک بیٹا رو رہا ہو, ایک بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہو, چہرے پر نہ غم کا اثر, نہ آنکھوں میں کوئی آنسو, آنکھیں خشک ہیں بالکل, اطمینان سے بیٹھا ہوا, اور ایک بیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے, ایک بیٹا بے چین ہو کر رو رہا ہے. اب یہاں پر آنے والے ضرور سوال کریں گے, میت میں ہزاروں کا مجمع, وہاں سوال نہیں ہوگا. یہاں پر ضرور آنے والے سوال کریں گے, ایک بیٹا تو اتنا تڑپ کر رو رہا ہے. ارے توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بیٹا بیٹا ہے, سگا بیٹا ہے, مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہے, کوئی غم کا اثر نہیں ہے, آنکھیں بالکل خشک پڑی ہوئی ہیں, کوئی نہیں رونے کے آثار ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ بیٹا رو رہا ہے, یہ بیٹا نہیں رو رہا ہے. کہا اس بیٹے کو اپنے باپ, یہ اطاعت گزار بیٹا ہے اپنے باپ کا, یہ اطاعت گزار بیٹا ہے آپ کا. اس نے باپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں, بڑا علاج معالجہ کیا ہے, لیکن جو نہیں رو رہا ہے یہ انتہائی نافرمان بیٹا ہے. اس کو باپ آگ کر چکا ہے, اس کو باپ آگ کر چکا ہے, لہذا آ تو گیا ہے مگر باپ کے لیے کوئی ہمدردی دل میں نہیں ہے اس کی, کیونکہ نافرمانیوں کی بنیاد کے اوپر, اطاعت کے خلاف کاموں کی بنیاد پر باپ اسے آگ کر چکا ہے. رسول امت کا باپ ہے, رسول امت کا باپ ہے. ہم بیٹوں کی جگہ کے اوپر ہیں. رسول کا غم ہے, نواسے کا غم رسول کا غم ہے, نواسے کا غم رسول کا غم ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو, ہم سے سوال کرنا ہے مکانا ہے, ہم سے سوال کرنا جاہلانہ ہے. ہم سے نہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو, رسول کی حیثیت باپ کی سی ہے, ان کا غم اولاد کو منانا ضروری ہے. ہم سے نہ پوچھو, ان سے پوچھو کہ جو نہیں رو رہے ہیں کہ کہیں باپ نے آگ تو نہیں کر دیا ہے. اب ان مبارکبادوں سے بالکل نہ گھبرائیے, بالکل نہ گھبرائیے. یہ مبارکبادیں خود اس بات کی دلیل ہے, اس بات کی مبارکباد دے کر یہ مبارکباد نہیں چھپوا رہا, یہ اپنا آگ نامہ چھپوا رہا ہے.
ظاہر ہے کہ جب اتنی گستاخی ہوگی تو اس کی لحاظ سے اس کا جواب دیا جائے گا. سب غم منا رہے ہو تم مبارکباد دے رہے ہو, سب آنسو بہا رہے ہو تم مبارکباد دے رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں باپ کے غم میں تم شریک نہیں ہو, آنکھ شدہ کوئی اولاد ہو. ہاں آپ دیکھیں کہ 2 محرم ہو چکی ہے. نواسہ رسول حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں. عجیب عالم ہے, عجیب اضطراب ہے, عجیب بے چینی ہے. ارے کبھی نانا کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں, کبھی ماں کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں, کبھی بھائی کے مزار کے پر پہنچ کر گریہ و زاری ہے. نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد ہو رہی ہے, نانا تمنا یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کی مجاوری میں بسر کر دی جائے, لیکن امت والے رہنے نہیں دے رہے مدینے. اور جس صبح کو جانا تھا اس میں تو عجیب عالم تھا, عجیب عالم تھا. پوری رات حسین کا انداز یہ تھا, پوری رات انداز یہ تھا کہ قبروں پر جاتے تھے, قبروں سے رخصت ہوتے تھے, گھر پر آتے تھے, پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے, پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر واپس چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے. صبح نمودار ہوتی ہے. امام حسین اپنے حرم سرا کے دروازے کے اوپر آپ نے ایک کرسی بچھا دی, اس پر تشریف فرما ہے. پہلو میں جناب عباس بھی ہیں, جناب علی اکبر بھی ہیں, جناب قاسم بھی ہیں. ایک کنیز ایک بلندی سے پورا منظر دیکھ رہی تھی. وہ پوری منظر کشی کرتی ہے کہ میں منظر دیکھ رہی تھی, بیویاں آ رہی تھیں اور سوار ہو رہی تھیں. وہ کہتی ایک بیوی جب باہر نکلی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تو قاسم دوڑ کر آگے بڑھے اور احترام سے اس بیوی کا بازو سنبھالا اور اس کو سوار کروایا. وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ ام فروہ ہے, مادر جناب قاسم. اس کے بعد ایک بیوی پھر باہر نکلی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی جناب علی اکبر دوڑ کر آگے بڑھے اور انتہائی احترام سے ان بیوی کو سوار کروایا. وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ جناب ام لیلا جناب علی اکبر کی والدہ. پھر وہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی پھر باہر نکلی, اب جناب عباس آگے بڑھے اور جناب عباس نے آگے بڑھ کر اس بیوی کو سوار کیا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام کلثوم ہے کہ جس کے لیے خود جناب عباس آگے بڑھے ہیں. اب وہ کہتی ہے, بس ایک روایت پیش کر کے اور اپنی بات کو مکمل کروں. وہ کہتی ہے کہ اب جناب زینب کو سب سے آخر میں نکلنا ہے, لیکن زینب باہر نہیں نکل رہی, زینب کو نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے. لیکن ایک روایت مجھے ملی جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے. چونکہ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ سب جا رہے تھے مگر ایک ننھی سی بچی جس کا نام فاطمہ صغریٰ, اس کے لیے حسین کی اجازت نہیں تھی کہ بچی نہیں جائے. دیکھیے بچوں کی فطرت ہوتی ہے, اگر صرف بڑے جا رہے ہوں اور بچے نہ جا رہے ہوں اور کسی بچے کو اگر روک دیا جائے تو اس کو یہ دل کی ڈھارس ہوتی کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے, مجھے بھی روک دیا گیا ہے. لیکن جناب فاطمہ صغریٰ کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا جب جناب سکینہ کو اپنا سامان باندھتا دیکھتی ہوں, جب رقیہ کو اپنا سامان تیار کرتا دیکھتی ہوں گی کہ سارے بچے اپنا سامان تیار کر رہے ہیں, سب جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں, لیکن بابا نے مجھے اجازت نہیں. فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی, فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی. جب بیویاں سوار ہونے لگیں تو اس ننھی سی بچی نے کہا کہ پھوپھی اماں میرا بستر جو ہے وہ دروازے قریب لگا دیجیے تاکہ جانے والے وہیں سے مجھ سے رخصت ہوتے جائیں. بیویاں سوار ہو رہی تھیں, جناب فاطمہ صغریٰ سب سے رخصت ہوتی جا رہی تھی. جناب ام لیلا سے رخصت ہوئیں, جناب ام فروہ سے رخصت ہوئیں, جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئیں. لیکن جب سب سے آخر میں جناب زینب سے رخصت ہونے لگی, شہزادی زینب نے ننھی سی بچی کو کلیجے سے لگا لیا, پیشانی کو بوسہ دیا, چہرے کو بوسہ دیا,
سینے سے لگایا، اس کے بعد چاہتی تھی کہ قدم آگے بڑھائیں تو ایسا لگا قدم آگے نہیں بڑھ رہے، قدم آگے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اب جو نگاہ جھکائی تو دیکھا کہ ننھی سی فاطمہ صغریٰ جناب زینب کے پیروں سے لپٹی ہوئی۔ اے پھوپھی اماں اس وقت تک جانے نہ دوں گی جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دی، جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا اس وقت تک جانے نہیں دوں گی۔ ننھی سی بچی پیروں سے لپٹی ہوئی، اے فاطمہ صغریٰ جانے دو، تمہارا بابا باہر انتظار کر رہا ہے۔ کہ نہیں پھوپھی اماں جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دی اس وقت تک جانے نہیں دوں گی عزادارو۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا کو بلاؤ، میرے بھیا کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لاتے فرماتے ہیں بہن زینب کیا بات ہے، کیوں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں سوار ہو رہی ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بھیا اس بچی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ اے بھیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قافلہ دھیمے دھیمے چلایا جائے، اگر قافلہ آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ بچی سفر کی تکان برداشت کر لے گی، لہٰذا اس کو اجازت دے دیجئے تاکہ یہ بچی بھی ساتھ ساتھ چلے۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں بہن زینب نہیں، سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائیں گے، سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائیں گی۔ جب جناب امام حسین نے بہت تاکید سے کہا تو اب جناب زینب فرماتی ہے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم، آپ کو میرے حق کی قسم ہے اتنا بتا دیجیے آخر اس بچی کے لیے اتنا اصرار کیوں ہے کہ سب جائیں گے مگر یہ ننھی بچی فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی۔ جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میری تمام بچیوں میں سب سے زیادہ مشابہ میری ماں سے یہی فاطمہ صغریٰ ہے جو میرے ماں کی ہو بہو شبیہ ہے، میری ماں کی ہو بہو تصویر ہے۔ مجھے ہر امتحان گوارا، مجھے ہر مصیبت گوارا، مگر یہ مصیبت گوارا نہیں کہ میری بچی فاطمہ صغریٰ کہ جو فاطمہ زہرا کی ہو بہو شبیہ ہے بازاروں اور درباروں میں بے چادر لائی جائے۔ ارے میری ماں کا جنازہ پردے شب میں اٹھا تھا تاکہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، میں کیسے گوارا کر لوں کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں درباروں میں بے پردہ پھرا ہے۔